بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوموں اور غریبوں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہیں۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو نکالا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے جسم نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں تھے۔ قید خانے کی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو اسے زندان کے سپاہی پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور کڑوا پانی پینے کے لیے دیا جاتا۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اپنا اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو یہ حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کیں جس کے آٹے کو سادات کے خون سے گوندھا گیا۔ اس ملعون نے اس روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ ہو سکا، ورنہ وہ شمر لعین سے بھی زیادہ ظلم سادات پر کرتا۔ حجاج نے فوقہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو مرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس کو نگل لے۔ حجاج نے اس ٹکڑے کو نگلا اور تھوڑی دیر کے بعد اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، مگر پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل کرنے سے بار بار منع کیا تھا، آج تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں، بالخصوص اولاد پیغمبر پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا کہ اے امیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیل و برہان سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تم رہنے دو، مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اسی قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ جلتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھیاں اس کے جسم سے ایسی مس کر کے رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی جلد جلس جاتی، لیکن اس کی سردی کم نہ ہوتی تھی۔ اس شخص نے طاقت اور غرور کے بل بوتے پر ہر کمزور اور بے بس انسانوں پر اتنے ظلم ڈھائے کہ اس کی موت آج تک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس جابر انسان کو اس کی بیوی نے اتنا ذلیل کیا کہ تاریخ میں آج تک اس کا نام درج ہے، اور مرتے دم تک حجاج اس ذلت کو نہ بھول سکا۔ نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اس کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔
کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی خوبصورتی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں بھی اسے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا پر پڑی تو وہ پہلی نظر ہی میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے ہندا کا چہرہ نظر آتا، چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2000 درہم کے عوض دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروع میں حجاج ہندا کا بہت خیال رکھتا اور اس پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ بھی دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے وہ دوسروں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ ہندا اس کی اس حرکت پر رنجیدہ رہنے لگی اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت تصور کرنے لگی۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے اسے 2000 درہم بھیجے اور کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2000 درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا دل کرے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال کی شہرت یافتہ نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت میں بھی مثالی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار آدمی کی قید سے آزادی پائی۔ یہ 2000 درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں تجھے بخشتی ہوں، یہ تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں رہنے لگی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر اس نے قبول کیا، لیکن ساتھ ایک شرط بھی رکھ دی کہ ہمارا نکاح ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس سواری پر سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں تو اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ خلیفہ عبد المالک نے یہ شرط قبول کر لی اور اسے سختی کے ساتھ لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ کے اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا۔ ناچار ہو کر اسے خلیفہ کا حکم ماننا پڑا اور جب وہ حکم کی تعمیل کے لیے ہندا کے مقام پر پہنچا تو وہاں ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں اور حجاج محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا تو ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینک دیا اور حجاج سے کہا کہ اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور جب اس نے سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ کہنے لگا، حضور یہ چاندی کا سکہ تو نہیں ہے، یہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا لیکن خلیفہ کی بیوی کے آگے دم نہ مار سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔